ممبر رسول پہ جلوہ گر علماء کرام سامعین بزم اگر سن رہی ہیں پردہ نشین خواتین اسلام میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، اندھیرا گھر سنا تھا شمع ایمان لایا ہوں، اور خدا پوچھے گا محشر میں کیا لایا ہے دنیا سے، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان محقق بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہ نقش کف پارا ہو کر۔ اور حضور علیہ رحمہ فرماتے ہیں، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا۔ آیت کی روشنی میں کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت کر لیں۔ مدینے کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث نسائی شریف کے اندر موجود ہے، اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہے۔ نبی فرماتے ہیں، من صلی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطایات ورفعت لہ عشر درجات۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق نبی فرماتے ہیں، لوگوں جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں شب جمعہ اور جمعہ کے دن، یعنی جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن یا مغرب سے پہلے، طلوع غروب آفتاب سے پہلے میری بارگاہ میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ نبی فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں شب جمعہ اور جمعہ کے دن، یعنی جمعرات کی رات اور جمعہ کے طلوع غروب آفتاب سے پہلے جو میری بارگاہ میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت میں اور 30 دنیا میں۔ سبحان اللہ۔ تو در در ہمیں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں، میری بارگاہ میں درود پڑھو تمہاری حاجتیں پوری کر دی جائے گی۔ اور لوگوں نبی فرما رہے ہیں، وہ نبی جن کی زبان پر مولا کلام فرماتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس زبان کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے استاذ علامہ قسمت سکندر پوری کہتے ہیں کہ یہ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی بدل نہیں سکتی ہے۔ کیوں کہ صبح کرتی ہے اگر آپ کے رخسار کی بات، شام کے لب پہ بھی ہے گیسوئے خمدار کی بات، دل کے آئینے کو شفاف بنا دیتی ہے رحمت کون و مکا سید ابرار کی بات۔ اور اپنی مرضی سے نہیں بولتے محبوب خدا، بات رب کی ہے یقیناً شہ ابرار کی بات۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔
سارا مجمع محبت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ دے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا. بہت سارے لوگ پڑھ رہے تھے, بہت سارے لوگ صرف دیکھ رہے تھے. اگر آپ لوگ پڑھنا جانتے ہیں درود پاک تو محبت سے ایک بار اور پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں اور محبتوں سے نوازتے بھی ہیں. دیکھیں آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. ایک بار اور کہہ دے سبحان اللہ. دیکھیے آپ یہ سوچتے ہیں ہوں گے, ایک کو کم کر دیجئے, تھوڑا سا ایک کو تھوڑا سا کم کر دیجئے. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ شعراء آتے ہیں ممبر پر, خطبہ آتے ہیں, نقبہ آتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. کیا مطلب ہے, کیوں اتنا سبحان اللہ کہواتے ہیں؟ تو سنیے, امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ فرش زمین پر ایک مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے نام سے جنت الفردوس میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ کہتے رہیے, اپنے نام سے جنت الفردوس میں کھجور کا درخت لگاتے رہیے. اور ایک حدیث پاک سن لیں, نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا. باپ بیٹے سے بھاگتے ہوں گے, ماں اپنے لڑکیوں سے, لڑکیاں ماں سے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. افراتفری کا ماحول ہوگا. اور نبی فرماتے ہیں اے لوگوں, افراتفری کے ماحول کا حال کچھ اس طرح سے, ماحول کچھ ایسا ہوگا کہ یہ جہنم کی آگ ہے نا, لوگوں کے چہرے کو جھلسا چکی ہوگی اور لوگوں کے چہرے جل کر کے کالے کالے ہو گئے ہوں گے. نبی فرماتے ہیں کہ میزان عمل قائم کیا جائے گا, لوگوں کو بلایا جائے گا میزان عمل پر, آؤ اپنی نیکیاں تولاؤ. جب نیکیاں تولی جائے گی تو انسان کی نیکی اس وقت ایک نیکی کم پڑ جائے گی. رب فرمائے گا جا میدان محشر میں مانگ کسی سے ایک نیکی, اگر کوئی تجھے ایک نیکی دے دیتا ہے تو میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. انسان بہت خوش ہوگا کہ صرف ایک ہی نیکی کا تو سوال ہے. انسان یہ سوچ کر کے میدان محشر میں نکلے گا, نفسی نفسی کے عالم میں میدان محشر میں نکلے گا, ایک نیکی کے تلاش میں سوچے گا ایک نیکی کس سے مانگے. دل میں یہ خیال آئے گا کہ ماں سے زیادہ محبت مجھ سے کوئی نہیں کرتی ہے, چلو ماں کے پاس چل کر کے ایک نیکی مانگتے ہیں. نبی فرماتے ہیں لوگوں, ایک نیکی کے تلاش میں انسان ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچے گا اور ماں سے کہے گا ماں تیرا نور نظر تیرے سامنے کھڑا ہے, تیرا لخت جگر تیرے سامنے کھڑا ہے, تیرا بیٹا تیرے سامنے ہے. اے ماں تو نے مجھ سے بہت محبت کیا ہے دنیا میں, تو خود بھوکی رہ جاتی تھی مگر مجھے شکم بھر کے کھانا کھلاتی تھی. ماں تو نے دنیا کے ہر کڑوے گھوٹ گھوٹ لیے لیکن مجھے دنیا میں کوئی پریشانی میرے سامنے تو نے نہ آنے دیا. آج تیرا وہ بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے, ماں اپنے بیٹے کو ایک نیکی دے دے, تیرا بیٹا ایک نیکی کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے, اگر تو ایک نیکی دے دیتی ہے تو تیرا بیٹا جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ, تیرا بیٹا جنت میں چلا جائے گا. یاد کیجئے قیامت کے وہ دن کو جب انسان ایک ایک نیکی کا متناشی ہوگا, ایک ایک نیکی کو ڈھونڈے گا. آج دنیا میں نیکی کرنا کتنا آسان ہے, قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے انسان پریشان ہوگا. آج دنیا میں نیکی کرنا کتنا آسان ہے, راستے سے چل رہے ہیں, کوئی مسلمان ملا, آپ اس کو سلام کر لیجئے, اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. دنیا میں نیکی کرنا کتنا آسان ہے. آپ سفر کر رہے ہیں, کسی کے پاس سامان زیادہ ہے, اٹھانے میں اسے پریشانی ہو رہی ہے, آپ اس کا سامان اٹھا کر کے سواری تک پہنچا دے, اللہ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا. کوئی مسافر راستہ سے بھٹک جائے, آپ سے راستہ پوچھے, آپ اسے صحیح راستہ بتا دے, اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. دنیا میں نیکی کرنا کتنا آسان ہے. آپ کسی مسلمان بھائی سے دو میٹھے بول بول لیجئے, اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. دنیا میں نیکی کرنا کتنا آسان ہے. محفل پاک
میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، اللہ اکبر پڑھیے، اللہ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ دنیا میں نیکی کرنا کتنا آسان ہے، آپ دنیا میں مسجد کے جانب وضو بنا کر کے چلیے، حدیث پاک کے مطابق جب انسان وضو بنا کر کے مسجد کے جانب چلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں نیکی کرنا کتنا آسان ہے، سلام کیجئے نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، اللہ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا، کھانا جب کھانے بیٹھئے 3 انگلی سے کھائیے، اللہ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ دنیا میں نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہم نے دنیا میں تو کسی کو سلام کیا نہیں، ہم نے دنیا میں تو محفل پاک میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کیا نہیں۔ میدان محشر میں جب ہم اٹھیں گے، نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، تب ہم وہاں کہیں گے کاش میں کسی غریب کو کھانا کھیا دیا ہوتا، کاش میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ دیا ہوتا، کاش میں راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا ہوتا، کاش میں کسی سے 2 میٹھے بول لیا ہوتا، کاش میں یتیموں کے اوپر دست شفقت رکھا ہوتا۔ تو میدان محشر میں کاش کہنے سے کام نہیں چلے گا، اس لیے او مسلمانوں دنیا میں ہی نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اگر دنیا میں نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنا تم نے شروع کر دیا تو میدان محشر میں جب ہم اور آپ اٹھیں گے تو ہمارا حال کچھ اس طرح ہوگا، نبی فرمائیں گے آؤ گنہگاروں میرے دامن کرم میں چھپ جاؤ، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ نیکیوں کی سب کو ضرورت ہے، ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اچھا ایک چیز میں نے دیکھا، مفتی نور عالم صاحب صوفی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ گر ہیں، میں نے دیکھا کہ جب شعرا پڑھتے ہیں تو آپ لوگ انعام بہت زیادہ دیتے ہیں، اور جب خطیب آتا ہے تو انعام بند ہو جاتا ہے۔ میں لالچی مولوی نہیں ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، اکثر سب جگہوں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ شعرا کو لوگ تو غسل کروا دیتے ہیں۔ ابھی فیروز رقم کو آپ نے غسل کروا دیا، بہت لوگوں کو غسل کروایا، معاف کریں گے یہ لوگ، اچھا بہت ان لوگوں کو انعام دیا۔ علماء بہت دے رہے تھے ماشاءاللہ، علماء تو بہت زیادہ نواز رہے تھے، قسم سے اگر کسی نے جا کر کے صبح صبح آپ کی بیوی کو کہہ دیا تو خیریت نہیں ہے۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ صبح صبح ایک لوتا بیٹا آئے گا کہ ابا 1 روپیہ، صبح صبح منڈ خراب کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اگر کہیں ایک لوتی بیوی، اللہ کرے سب کی ایک لوتی ہی رہے، ورنہ ڈبل کے چکر میں پھنسی گا تو اچھا خاصا پھنس جائیے گا۔ تو ایک لوتی بیوی نے کہہ دیا گڈو کے ابا نمک ختم ہو گیا ہے، نمک منگا دیجئے۔ کل ہی نمک لایا تھا، آج نمک ختم، اتنی جلدی نمک کیسے ختم ہو گیا؟ حالانکہ بیوی بال بچوں کے لیے ہی کماتے ہیں، اسی کے لیے لدھیانہ، اسی کے لیے پنجاب، اسی کے لیے کرناٹکا، اسی کے لیے اڑیسہ، اسی کے لیے دبئی، مورسس، ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش، آئرلینڈ، نیدرلینڈ، ساؤتھ افریقہ، کہاں کہاں نہیں جاتے ہیں، اور وہی 1 روپیہ مانگتا ہے تو بھگا دیتے ہیں، نمک گھر پہ ٹائم سے نہیں لاتے ہیں۔ اور یہ علماء کرام سے سب کی تو جان پہچان ہے نہیں، لے دھکا دھک 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، 100 تک کے نوٹ آپ لوگوں نے دے دیا۔ آپ کہیں گے اے مولانا قطب الدین غور سے سنو، وہ گھر کا معاملہ ہے، یہ رسول پاک کی محفل ہے، وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہوتا ہے، وہ